کفن کے احکام، یہاں پر غسل کے احکام ختم ہو گئے. اب اس کے بعد کفن کے احکام. میت کو کفن دینا. مسلمان میت کو 3 کپڑوں کا کفن دینا ضروری ہے، جنہیں لنگ، کرتا اور چادر کہا جاتا ہے. لنگ، کرتا اور چادر، یہ 3 کفن دینا ضروری ہے. احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ لنگ ایسی ہو جو ناف سے گھٹنوں تک کا بدن کے اطراف کو ڈھانپ لے. لنگ کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ انسان کی ناف سے لے کر انسان کے گھٹنوں تک، اتنی لمبائی میں پورا اس کا بدن جو ہے وہ ڈھانپ لے. لنگ ایسی ہو کہ جو ناف سے گھٹنوں تک بدن کے اطراف کو ڈھانپ لے. اور بہتر یہ ہے کہ سینے سے پاؤں تک پہنچے. لیکن کفن کی ایک وہ مقدار ہے جو کہ واجب ہے اور ایک وہ مقدار ہے جو کہ مستحب ہے. لنگ کی واجب مقدار کیا ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک کے بدن کو ڈھانپ لے، یہ واجب مقدار ہے. مستحب مقدار کیا ہے کہ سینے سے لے کر پاؤں تک پہنچ جائے. ہاں، سینے سے لے کر، پورا نہیں، سینے سے لے کر اور پاؤں تک پہنچ جائے، یہ اس کی مستحب مقدار ہے. کرتا احتیاط واجب کی بنا پر ایسا ہو کہ کندھوں کے سروں سے آدھی پنڈلیوں تک تمام بدن کو ڈھانپ لے. کندھوں کے سرے سے، یہاں سے لے کر اور پنڈلی، آدھی پنڈلی یعنی آپ کا جو نیچے والا حصہ ہے پاؤں کا، تلوا اور گھٹنے کے درمیان، آدھی پنڈلی تک ڈھانپ لے. کرتا ہو. احتیاط واجب کی بنا پر ایسا ہو کہ کندھوں کے سروں سے آدھی پنڈلیوں تک تمام بدن کو ڈھانپے، یہ واجب مقدار ہے. اور بہتر یہ ہے کہ پاؤں تک پہنچے، بہتر یہ ہے کہ پورا پاؤں تک پہنچ لے. یعنی ابھی ہم نے کیا کہا؟ کندھوں کے سروں سے آدھی پنڈلی، یہ واجب مقدار ہے. بہتر کیا ہے کہ کندھوں کے سروں سے پورا پاؤں تک پہنچ جائے، یہ اضافی مقدار مستحب ہے. پنڈلیوں کے بعد پاؤں تک جتنی مقدار ہے یہ مستحب ہے. اور چادر کی لمبائی اتنی ہونی چاہیے کہ پورے بدن کو ڈھانپ لے. چادر اتنی ہو کہ پورے بدن کو ڈھانپ لے، یعنی سر سے لے کر پورے پاؤں تک، یہ واجب مقدار ہے. اور احتیاط واجب ہے کہ چادر کی لمبائی اتنی ہو کہ میت کے پاؤں اور سر کی طرف سے گرہ دے سکیں. یعنی اتنی لمبی چادر ہو کہ سر کے اوپر سے بھی ایک گرہ بن سکے اور پاؤں کے بعد بھی گرہ بن سکے، یہ احتیاط واجب ہے. اور اس کی چوڑائی اتنی ہو کہ اس کا ایک کنارہ دوسرے کنارے کے اوپر آ سکے، یعنی آپ فولڈ ہو سکے پوری میت جو ہے وہ پوری فولڈ ہو جائے اس کے اندر. جیسے اس کو لٹا کے آپ نے چادر کے اوپر لٹایا، صحیح ہے، یہ والا حصہ جو ہے یہاں پر آ جائے اور یہ والا حصہ جو ہے وہ یہاں پر آ جائے. اگر تھوڑا چھوٹا بھی ہو واجب ادا ہو جائے گا، لیکن بہتر یہ کہ کتنا چوڑائی میں ہو کہ پورا وہاں پر آ جائے یہ والا حصہ اور یہ والا حصہ پورا یہاں پر آ جائے. اس کی چوڑائی اتنی ہو کہ اس کا ایک کنارہ دوسرے کنارے کے اوپر آ سکے. اچھا، یہ بھی احتیاط واجب ہے، بہتر نہیں ہے بلکہ احتیاط واجب کی بنا پر ہے. احتیاط واجب میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ یا فلعلم کی طرف رجوع کریں یا اسی احتیاط پر آپ کو عمل کرنا ہے. اگر اسی احتیاط پر آپ عمل کریں گے تو میت کا تیسرا کفن کتنا لمبا ہونا چاہیے لمبائی میں؟ اگر اسی احتیاط پر آپ عمل کریں تو لمبائی میں میت کا تیسرا کفن کتنا لمبا ہونا چاہیے؟ سر سے بھی گرہ بن جائے اور پیر سے بھی گرہ بن جائے. اور چوڑائی میں کتنا ہونا چاہیے؟ ہاں، ایک طرف کا حصہ دوسری طرف اور دوسری طرف کا حصہ پہلی طرف آ جائے. جاگ رہے ہیں اس کا مطلب. خوب، واجب مقدار کی حد تک کفن جس کا ذکر سابقہ مسئلے میں ہو چکا ہے، اس صورت میں کہ جب کسی دوسرے شخص کی جانب سے بطور ہدیہ نہ دیا گیا ہو، میت کے اصل مال سے لیا جائے گا. جیسے ہی آپ کا ہمارا سب کا انتقال ہو جاتا ہے تو جو مال ہم نے سب جمع کر کے رکھا ہوا ہے وہ سب دوسروں کا ہو جاتا ہے فوراً سے ہی. صحیح، یعنی چاہے اس کے پیپر بنائے نہ بنائے، چاہے کوئی سائن کرے یا نہ کرے، اللہ سائن دے دیتا ہے کہ بھائی یہ مال اب آپ کا نہیں رہا، یہ مال اب کس کا ہو گیا؟ ورثہ کا ہو گیا، آپ کے وارث ہیں ان کا. گھر، گاڑی، بنگلہ، جائیداد، جتنی بھی چیزیں آپ کی، سب جتنا مال دنیا ہے سب کا سب جو ہے وہ کہاں چلا گیا؟ آپ کے
ورثہ میں، لیکن کچھ مال ہے کہ جو آپ کے اصل مال سے لیا جا سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اب جب مالک نہیں رہے آپ، تو کس طریقے سے ممکن ہے کہ آپ کے مال سے لیا جائے؟ تو کہتے ہیں کہ جو میت کا اصل مال ہے، اصل مال یعنی ابھی جب میراث تقسیم نہیں ہوئی ہے، جو اصل مال ہے میت کا، اس میت کے اصل مال سے آپ واجب کفن کی مقدار کی حد تک مال لے لیں گے۔ یہ بھی اس صورت میں کہ اگر کوئی کسی نے کفن نہ دیا ہو، یعنی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ صحیح ہے میت کا کفن ہماری طرف سے، یعنی مستحب، یعنی وہ ایک مستحب کام کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی میں میت کا کفن میں دینا چاہتا ہوں۔ رشتہ دار بسا اوقات آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی میت کا کفن میں دینا چاہتا ہوں، یا مثال کے طور پر ایسی جگہ پر ہے جہاں پر ایک کمیونٹی اس طریقے سے سسٹم بنایا ہوا ہے کہ اس امام بارگاہ میں جو بھی میت نہلائی جائے گی اس کا کفن امام بارگاہ والے دیں گے، مثال دے رہا ہوں یہ۔ تو اگر وہ دے رہے ہیں تو صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ نہیں دے رہے ہیں یا کوئی اور دوسرا دینے والا نہیں ہے تو واجب مقدار کی حد تک میت کے اصل مال سے، اصل مال کا مطلب یہ کہ ابھی کچھ بھی تقسیم نہیں ہوا، میراث ویسی کی ویسی موجود ہے، اس اصل مال سے اس کے کفن کے اخراجات لیے جائیں گے، میت کے اصل مال سے لیا جائے گا۔ بلکہ کفن کی مستحب مقدار کو بھی میت کی شان اور عرف عام کو پیش نظر رکھتے ہوئے میت کے اصل مال سے لیا جا سکتا ہے۔ یہ تو واجب مسئلہ آپ کو بیان ہو گیا کہ جو واجب مقدار کی حد تک مال ہے، کفن ہے، وہ میت کے اصل مال سے لیا جائے گا۔ لیکن اگر مستحبات پر عمل کرنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر چوڑائی آپ کو بتائی کہ لنگ کی چوڑائی کتنی ہونی چاہیے، سینے سے لے کر کہاں تک آ جائے، پنڈلی تک آ جائے، یہ مستحب ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے مستحب ہے، کیونکہ یہ مسائل آپ کو آج شاید سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، اس لیے کہ آج کپڑا بہت جو آسانی سے مل بھی جاتا ہے اور بہت سستا بھی ہو گیا ہے۔ اس زمانے میں کپڑا بہت قیمتی شے ہوا کرتا تھا پرانے زمانے میں، اور اتنی آسانی سے دریافت نہیں ہوتا تھا، اس کے لیے اچھا خاصا مال خرچ کرنا پڑتا تھا۔ لیکن بالآخر اگر آپ فرض کریں کہ کسی ایسے علاقے میں ہیں، یا مثال کے طور پر کپڑا جو ہے وہ اتنا زیادہ مہنگا ہو گیا ہے کہ نہیں مل رہا ہے، تو اس صورت میں اگر جو آپ مستحبات پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو اتنی حد تک آپ مال لے سکتے ہیں کہ جو عرف عام میں میت کی شان کے مطابق ہو، میت کی شان کے مطابق ہو۔ مثال کے طور پر مرنے والا کوئی عالم دین مرا ہے، مثال کے طور پر اس کی شان یہ ہے کہ اس کو مستحب کفن دیا جائے، صحیح ہے۔ یا کوئی بزرگ شخصیت ہے، مثلا کوئی ذاکر مرا ہے، کوئی مثال کے طور پر سوز خان مرا ہے، صحیح ہے۔ یا میت کا خود کا اپنا اسٹیٹس ایسا ہے کہ جو یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کو مستحب کفن بھی دیا جائے۔ مثال کے طور پر کوئی ڈیفنس کا رہنے والا ہے، جو اس کی جو لائف اسٹائل ہے، اسٹیٹس جو ہے وہ ایسا ہے کہ اس کو مستحب کفن دیا جائے، یعنی وہ رشتہ دار بھی نہ کہیں کہ ایسی بھی کیا کال پڑ رہی تھی کہ جو ہے وہ کفن ہی کاٹ دیا مردے کا۔ تو اگر اس کی شان کے مطابق ہے اور عرف میں رائج ہے تو وہ بھی آپ کیا لیں گے، میت کے اصل مال سے لیں گے، صحیح ہے۔ اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ واجب مقدار سے زائد کفن ان کے وارثوں کے حصے سے نہ لیا جائے جو ابھی بالغ نہ ہوئے ہوں۔ اگر میت کے ورثہ میں ایک وارث ایسا بھی ہے جو ابھی بالغ نہیں ہوا ہے، میت کے ورثہ میں ایک حصہ ایک شخص ہے جو ابھی بالغ نہیں ہوا، مثلا چھوٹا بیٹا ہے اس کا 3 سال کا، 4 سال کا، بیٹی ہے مثال کے طور پر 2 سال کی، تو پھر کہتے ہیں کہ اگر یہ شخص بالغ نہیں ہے تو پھر مستحب مقدار کی حد تک اس کے حصے سے نہ لیا جائے، یعنی جتنا مقدار میں وراثت میں اس کا حصہ بنتا ہے، اس کے حصے کو چھوڑ کے باقی ورثہ کے حصے سے مستحب مقدار کا کفن کی مقدار جو ہے وہ لی جائے۔ واضح ہے؟ اگر کسی شخص نے وصیت کی ہو کہ مستحب کفن کی مقدار اس کے لیے 1/3 مال سے لی جائے، یا یہ وصیت کی ہو کہ اس کا 1/3 مال خود اس پر خرچ کیا جائے لیکن اس کے مصرف کا تعین نہ کیا ہو، یا صرف اس کے کچھ حصے کے مصرف کا تعین کیا ہو، تو مستحب کفن کی مقدار جو چاہے عرف عام سے بڑھ کر ہو اس کے 1/3 مال سے لی جا سکتی ہے۔ جیسا کہ ابھی ہم نے کہا کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے انسان، تو اس کی ملکیت تبدیل ہو جاتی ہے، اس کا سارا مال کس کا ہو جاتا ہے، ورثہ کا۔ لیکن انسان کو اختیار ہے کہ وہ اپنی جتنی بھی جائیداد ہے
اس کے 1/3 کے متعلق وصیت کر کے جائے، 1/3 مال، فقط 1/3، کہ بھائی یہ مال مثال کے طور پر میں کسی مدرسے میں دینا چاہتا ہوں، میں یہ مال کسی فلاں کو دینا چاہتا ہوں، جو بھی وہ وصیت کرنا چاہے حلال کاموں میں، صحیح ہے، تو یہ اس کی وصیت نافذ ہے، یعنی 1/3 مال جیسی وہ وصیت کرے گا اسی کے مطابق خرچ ہوگی۔ اگر وہ کہنا چاہتا ہے مثلا کسی یتیم خانے میں دینا چاہتا ہوں، ہے نا، آج کل ایسا بھی ہے کہ مثال کے طور پر پوری کی پوری اپنی جائیداد ڈونیٹ کر دیتے ہیں کہ بھائی میں اپنی جائیداد جو ہے وہ ڈونیٹ کر رہا ہوں مثلا فلاں یتیم خانے میں، فلاں مدرسے میں، تو اگر یہ وصیت کر کے جا رہا ہے، ڈونیٹ نہیں کی، اپنی زندگی میں ڈونیٹ نہیں کی، وصیت کر کے جا رہا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ میری پوری جائیداد مثال کے طور پر مدرسے کے نام پہ ہو جائے، تو یہ وصیت نافذ نہیں ہے، فقط 1/3 کی مقدار کے مطابق دیا جائے گا، باقی میں اس کے ورثاء کا حصہ ہے، صحیح ہے۔ اب اس میت نے، مرنے والے نے مرنے سے پہلے وصیت کی کہ جو مستحب کفن کی مقدار ہے وہ مال میرے 1/3 مال سے لے لیا جائے، یا اس نے وصیت کی ہو کہ یہ جو 1/3 مال ہے میرا جس کے متعلق میں وصیت کر سکتا ہوں، یہ مرنے کے بعد مجھ پر ہی خرچ کی جائے، یعنی میری قبر بنا دی جائے، یا مثال کے میری قبر کے اوپر کوئی عمارت بنا دی جائے، جو بھی ہے، لیکن مصرف کا تعین نہ کیا اس نے کہ آپ پر خرچ کی جائے تو کیا کیا جائے آپ کے لیے مثال کے طور پر، تو ان دونوں صورتوں میں اس کا جو 1/3 مال ہے اس سے آپ مستحب کفن کی مقدار لے سکتے ہیں۔ اپنی زندگی میں بھی تو کفن خرید کے رکھ سکتے ہیں۔ جی وہ کریں تو بہت ہی بہتر ہے۔ پیسے رکھ دیے بھائی یہ بچا اتنا اماؤنٹ ہے، یہ ہماری میت کے لیے۔ جی سر ایک سوال پوچھ لیا۔ جی بولیں۔ میری خالہ کی ڈیتھ میں وہ بے اولاد تھی، لیکن انہوں نے مطلب اپنی بھانجی کو انہوں نے بیٹی بنایا، مرنے سے کچھ عرصے پہلے انہوں نے کاغذی جو کارروائی کی اس میں جو جن کو بیٹی بنایا تھا اپنا گھر اور جو جائیداد تھی ان کے نام کر دی، اور انہوں نے اس کے ساتھ ہی ایک پرچہ بھی لکھوایا کہ جس میں انہوں نے کہا کہ بھائی اگر گھر کے 3 پورشن ہے تو نیچے والا ان کے لیے ہے اور اوپر والا ان کے لیے، اور مطلب اپنے دوسرے بہن بھائیوں کو، لیکن وہ جو پورا بلڈنگ ہے وہ کسی ایک خاتون کے نام کر دی، تو اب ان کے مرنے کے بعد تو بڑے جھگڑے پڑ گئے، تو اس کا کیا ہوا؟ لیکن اگر انہوں نے اپنی زندگی میں زندگی سے مراد یہ ہے کہ بالکل مرنے سے پہلے نہیں، خود اپنی زندگی میں، ہاں خود اپنی زندگی میں اگر اپنا مال کسی، یعنی یہ میرا جتنا مال ہے میں اس کا مالک ہوں، ابھی میرے پاس جو بھی گاڑی بنگلہ بیلنس ہے میں ابھی اس کا مالک ہوں، میں جیسا چاہے اس میں تسلط کروں، جیسا چاہے اس میں خرچ کروں، میں مثال کے طور پر گاڑی کسی کو دے دوں کہ یہ گاڑی فلاں کی، میں اپنا گھر مثال کے طور پر کسی کو دے دوں کہ یہ صحیح ہے، یہ گھر تمہارا ہوا، تو اگر اپنی زندگی میں کسی کو دے دیا ہے کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ ابھی بات ہو رہی ہے وصیت کی، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مثال کے طور پر مرنے کے بعد یہ اس کا ہو جائے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر خود اپنی زندگی میں ہی اس بچی کو دے دیا ہے جو بھی ان کی بھانجی ہیں، اس کو مالک بنا دیا ہے، ہاں قانونی کارروائی بھی کر دی اور باقاعدہ اس کو مالک بنا دیا ہے، تو وہ گھر اسی بچی کا ہو گیا، گویا یہ سمجھا جائے گا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ہی یہ گھر اس کو دے دیا۔ باقی جو لوگ اب کلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا تھا یا ان کے ہاتھ، وہ تو اب خیر وہ قضیہ جو ہے وہ خیر الگ ہو جائے گا، ایسے معاملات میں ایسا ہوتا ہے، مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ جو رشتہ دار ہیں یا جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ اصل قضیے کے مطابق شک و شکوک ڈالتے ہیں کہ بھائی یہ ہوا بھی تھا یا نہیں بھی ہوا تھا، یہ فقط ایسے ہی کہہ دیا تھا انہوں نے، تو جذبات میں کہہ دیا تھا، نہیں کیا فلاں کیا۔ اب یہ اصل قضیہ ہوا یا نہیں ہوا ابھی ہمیں اس سے سروکار نہیں ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ کام انہوں نے کر دیا ہے کہ اپنی زندگی میں اپنا گھر فلاں بچی کو دے دیا، مالک بنا دیا، تو یہ کام وہ کر سکتی ہیں اور واقعاً وہ بچی مالک ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اب اس کی مرضی ہے کہ اب اس کی مرضی وہ جو چاہے کرے۔ صحیح، شکریہ۔ اگر مرنے والے نے یہ وصیت نہ کی ہو کہ کفن اس کے 1/3 مال سے لیا جائے اور متعلقہ اشخاص چاہیں کہ اس کے اصل مال سے لیں، تو جو بیان مسئلہ نمبر ہو چکا ہے، پہلے والے مسئلے میں گزر چکا ہے، اس سے زیادہ نہ لیں۔ مثلا وہ مستحب کام جو معمولاً انجام نہ دیے جاتے ہوں اور جو میت کی شان کے مطابق بھی نہ ہوں، تو ان کی ادائیگی کے لیے ہرگز اصل مال سے نہ لیں۔ شان سے بڑھ کر مستحبات جو ہیں
یا اس کے اسٹیٹس کے مطابق یا عرف عام میں ان مستحبات پر عمل نہیں کیا جاتا عام طور پر. لیکن مثال کے طور پر کوئی چاہے کہ نہیں میں تو یہ کام کر کے رہوں گا، مثال کے طور پر یمن سے چادر منگواؤں گا، یمنی چادر کا جو ہے وہ اس کو کفن دیا جائے، مستحب ہے بہرحال یمنی چادر کا کفن. خیر آج کل تو ملنا ہی مشکل ہے، فیصل آباد میں ہی بن رہی ہے یمن کی چادر بھی فیصل آباد میں مل رہی ہے، اس کے اوپر اسٹیمپ لگ رہا ہے یمنی چادر کا. خیر آج کل ہے نہیں، اور مستحب بھی ہے. مدینے کی سوغات میں سے جہاں پر چیزیں لانا جو مستحب ہے ان میں سے ایک ہے کہ یمنی چادر لے کر آیا جائے. جی اور اسی میں بہرحال کفن دیا ہے. تو یہ بہرحال آج کل کوئی بھی اس پہ عمل نہیں کرتا ہے. صحیح ہے. اب اگر ایک ایسے مستحب پر عمل کرنا ہے آپ کو تو صحیح ہے، آپ بسم اللہ کیجئے، اپنا مال خرچ کیجئے، میت کے مال سے نہ لے کوئی. لیکن جو ورثہ بالغ ہیں تو ان کے حصے سے، ان کی اجازت سے لیا جا سکتا ہے. اگر کوئی کہے کہ صحیح ہے، ورثہ اگر اجازت دے دیں کہ صحیح ہے، ہم جیسے کہ ہم نے بتایا کہ ابھی میت جیسی مری اس کا مال نہیں رہا، اس کے ورثہ کا مال ہو گیا. اگر ورثہ اجازت دے دیں کہ صحیح ہے، ہمارے والد مثال کے طور پر آپ جتنا عالی شان کفن دینا چاہیں دیں، ہم راضی ہیں، تو پھر دیا جا سکتا ہے، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. بیوی مرنے کے بعد بھی نہیں چھوڑتی ہے. بیوی کے کفن کی ذمہ داری شوہر پر ہے. بیوی کے کفن کی ذمہ داری شوہر پر ہے، خواہ بیوی اپنا مال بھی رکھتی ہو، یعنی بیوی کا اپنا مال ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی شوہر پر واجب ہے کہ اس کے کفن کا جو ہے وہ بندوبست کرے. اسی طرح اگر بیوی کر جائے تو بہت اچھی بات ہے. اسی طرح اگر بیوی کو اس تفصیل کے مطابق جو طلاق کے احکام میں آئے گی طلاق رجعی دی گئی ہو اور وہ عدت ختم ہونے سے پہلے مر جائے تو شوہر کے لیے ضروری ہے کہ اسے کفن دے. طلاق کی کچھ قسمیں، ان میں سے ایک قسم ہے طلاق رجعی. طلاق رجعی وہ طلاق ہوتی ہے کہ جس میں عدت کے دوران میاں بیوی رجوع کر سکتے ہیں آپس میں. یعنی اگر ایک طلاق واقع ہو گئی ہے، مثال کے طور پر 1 مہینے بعد دونوں پشیمان ہوئے کہ نہیں ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا اور فلاں ان کی محبت دوبارہ جاگ گئی، تو بغیر نکاح کیے ہوئے وہ میاں بیوی دوبارہ بن سکتے ہیں. صحیح. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو طلاق رجعی میں جو عدت کا پیریڈ ہے اس میں بھی وہ بیوی ہی تصور ہوتی ہے اس شخص کی، اگرچہ کہ طلاق ہو چکی ہے، لیکن جو عدت کے دوران ہے اسی لیے مرد پر اس دوران نفقہ بھی واجب ہے، یعنی اس کے پر واجب ہے کہ بیوی کا نفقہ دے. تو اگر عدت کے دوران، کیونکہ ابھی بھی ایک طریقے سے وہ اس کی بیوی ہی ہے، اگرچہ کہ طلاق دے دی ہے لیکن طلاق رجعی ہے، تو اگر خدا نخواستہ عدت کے دوران وہ اسی صدمے سے مر گئی تب بھی کیا ہے، بیوی جو ہے وہ شوہر جو ہے وہ اس کے کفن کا بندوبست کرے گا. اس کے اوپر واجب ہے کہ شوہر بیوی کے کفن کا بندوبست کرے. اگر بیوی خود کفیل ہے جی جی بالکل واجب ہے. جی بالکل واجب، بھلے کروڑ پتی ہو، بھلے لکھ پتی ہو، واجب ہے. شوہر اپنی حیثیت کے مطابق اس کو نفقہ دینا واجب ہے، جتنی اس کی حیثیت. جی نہ دیتا ہو تو غصب کر رہا ہے، حق ادا نہیں کر رہا ہے، مگر یہ کہ وہ راضی ہو جائے کہ میری ضرورت نہیں ہے، چھوڑ دے، معاف کر دے. صحیح. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. میت کو کفن دینا اس کے قرابت داروں پر واجب نہیں، گو اس کی زندگی میں اخراجات کی کفالت ان پر واجب رہی ہو. جو میت کے رشتہ دار ہیں اس پر کفن کا بندوبست کرنا واجب نہیں ہے. چچا تایا ان لوگوں پر واجب نہیں ہے. ولی پر واجب ہے، لیکن جو رشتہ دار ہیں اگرچہ کہ کسی اعتبار سے ان کی کفالت اس کے اوپر واجب رہی ہو اس کی زندگی میں، پھر بھی ان لوگوں پر واجب نہیں ہے کہ اس کے کفن کا بندوبست کریں. اگر میت کے پاس کفن کا انتظام کرنے کے لیے کوئی مال نہ ہو تو اسے برہنہ دفن کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ بنا بر احتیاط مسلمانوں پر واجب ہے کہ اسے کفن پہنائیں. اگر میت کے پاس مال نہیں ہے، میت کے گھر والوں کے پاس بھی اتنا مال نہیں ہے کہ اس کو کفن دیں، تو تمام مسلمانوں پر واجب ہے کہ اس مسلمان کی میت کے لیے کفن مہیا کریں. اور جو وہ زکوٰۃ کے مال سے بھی کفن اس کو دیا جا سکتا ہے.
احتیاط مستحب یہ ہے کہ کفن کے تینوں کپڑوں میں سے ہر کپڑا اتنا باریک نہ ہو کہ میت کا بدن اس کے نیچے سے نظر آئے، لیکن اگر اس طرح ہو کہ تینوں کپڑوں کو ملا کر میت کا بدن اس کے نیچے سے نظر نہ آئے تو کافی ہے۔ اتنا باریک کپڑا نہ ہو کہ میت کا بدن نظر آئے، لیکن اگر مثال کے طور پر نیچے والا کپڑا جو لنگ ہے وہ بہت باریک ہے، پھر اس کے بعد آپ نے ایک اور چادر پہنائی یا کرتا پہنایا، اس نے تھوڑا ڈھانپ لیا، پھر اس کے بعد جب تیسرا آپ نے چادر اس کو پہنائی تو ایسا ڈھپ گیا کہ اب میت کا بدن نظر نہیں آ رہا، تو یہ کافی ہے، کفایت کرے گا۔ غصب کی ہوئی چیز کا کفن دینا، خواہ کوئی دوسری چیز میسر نہ ہو تب بھی جائز نہیں ہے۔ غصبی کفن نہیں دیا جا سکتا میت کو، چاہے کوئی دوسری چیز میسر ہو یا میسر نہ ہو، یعنی ایک ہی کفن ہے، مثال کے طور پر یہ ایک ہی کفن ہے اور یہ بھی کسی اور کا مال ہے، تو آپ اس کی مالک کی اجازت کے بغیر کفن نہیں دے سکتے، مگر یہ کہ آپ کو یقین ہو کہ ہاں مالک جو ہے وہ راضی ہوگا تو پھر دے سکتے ہیں، اور اس کا مالک راضی نہ ہو تو وہ کفن اس کے بدن سے اتار لیں اگر دیا جا چکا۔ پس اگر میت کا کفن غصبی ہو اور اس کا مالک راضی نہ ہو تو وہ کفن اس کے بدن سے اتار لینا چاہیے، خواہ اس کو دفن بھی کیا جا چکا ہو، تب بھی اگر مالک راضی نہیں ہے تو اس کے کفن کو اتارا جائے واپس۔ لیکن بعض صورتوں میں کہ اس کے بدن کو اتارنا جائز نہیں ہے، جس کی تفصیل گنجائش اس مقام پر نہیں۔ بعض ایسی صورتیں ہیں کہ جس میں اگر وہ دفن کی جا چکی ہے تو پھر جو ہے وہ اب اس کو دوبارہ کھود کے کفن دوبارہ نکالنا ضروری نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ جو مسئلے آ رہے ہیں یہ کیونکہ پریکٹیکل نہیں ہے، اس کے بعد والے مسئلے کہ مثال کے طور پر خالص ریشمی کپڑے میں کفن نہ دیا جائے، اسی طریقے سے جو ہے وہ سونے کے پانی سے کام کیے ہوئے کپڑے میں کفن نہ دیا جائے، یعنی کوئی اتنا مثال کے طور پر کہے کہ نہیں جاؤ حشم میرا ایسا ہونا چاہیے کہ کفن بھی جو ہے وہ سونے کی تاروں سے بنا ہوا ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نجس مردار کی کھال کا کفن دینا یہ بھی جو ہے وہ اختیاری حالت میں جائز نہیں ہے۔ یہ مسائل ہم چھوڑ رہے ہیں، اس کے بعد والے مسائل اگر میت کا کفن اس کی اپنی نجاست یا کسی دوسری نجاست سے نجس ہو جائے، میت کا کفن نجس ہو گیا، غسل آپ دے چکے ہیں، اب جب کفن پہنانے کی باری آئی تو کفن نجس ہو گیا، یا خود اس کی نجاست سے نجس ہو گیا، خدا نخواستہ فضلہ نکل گیا اس کا، مثال کے طور پر خون نکل گیا بدن سے نجس ہو گیا، یا کسی دوسری نجاست کوئی اس پر لگ گئی، مثلا نجس پانی کی چھینٹیں اس کے اوپر لگ گئیں، تو اگر ایسا کرنے سے کفن ضائع نہ ہوتا ہو تو جتنا حصہ نجس ہوا ہے اسے دھونا یا کاٹنا ضروری ہے۔ جتنا حصہ نجس ہو گیا ہے یا تو آپ اس کو پاک کریں، پاک نہیں کر سکتے ہیں تو اس کو کاٹ دیں، لیکن کاٹنے میں یہ خیال رہے کہ اس کی واجب مقدار سے کم نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ آپ نے میت کا کفن کاٹ دیا اور پھر اس کی واجب مقدار سے وہ کفن چھوٹا ہو گیا۔ اور اگر میت کا کفن بدل سکتے ہیں تو بدل دیں، یعنی 3 آپشن ہے، یا پاک کریں یا کاٹ دیں، یا اگر کفن بدل سکتے ہیں تو کفن کو بدل دیں۔ کچھ میت ہوگی بلیڈنگ رکتی ہی نہیں ہے تو پھر اس میں کیا کریں؟ مطلب بار بار میت کے اوپر کوئی کپڑا باندھنے اس جگہ پر کوئی ایسی بینڈیج کر دیں کہ وہ کفن نجس نہ ہو اس کا، یا کچھ ایسی چیز ایسا کوئی کیمیکل لگا دیں کہ وہ اس کی بلیڈنگ جو ہے وہ رک جائے۔ تو یہ کام آپ نے کرنا ہے، خواہ میت کو قبر میں ہی کیوں نہ اتارا جا چکا ہو، اگرچہ کہ میت کو قبر میں اتارا جا چکا ہے اور آپ نے دیکھا کہ میت کا کفن نجس ہو گیا ہے، تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ نہیں اب تو چلو ہو گیا بس اب کر دو، نہیں، میت کو دوبارہ باہر نکالیں، دوبارہ یا تو کفن کو پاک کریں یا کفن کو تبدیل کریں یا اس حصے کو کاٹیں۔ اگر اس کا دھونا یا کاٹنا ممکن نہ ہو لیکن بدل لینا ممکن ہو تو ضروری ہے کہ بدل دیں۔ اگر کوئی ایسا شخص مر جائے جس نے حج یا عمرے کا احرام باندھ رکھا ہو تو اسے دوسروں کی طرح کفن پہنانا ضروری نہیں ہے، اسی احرام میں اس کو دفنا دیا جائے گا، اور اس کا سر اور چہرہ ڈھانک دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ انسان کے لیے اپنی زندگی میں کفن، بیری اور کافور کا تیار رکھنا مستحب ہے کہ تیار رکھے، اور مستحب ہے کہ بار بار اس کے اوپر نگاہ کرے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔